تیرا جو تیرا طفل ہے کامل ہے یا غوث تو فیلی کا لقب واصل ہے یا غوث راج کس شہر میں کرتے نہیں تیرے خدام باج کس نہر سے لیتا نہیں دریا تیرا گھٹائیں سے کسی کے نہ گھٹائے نہ گھٹے جب بڑھائے تجھے اللہ تعالیٰ تیرا عقل ہوتی تو خدا سے نہ لڑائی لیتے وہ بڑھائے بلکہ یہ گھٹائے اسے منظور بڑھانا تیرا وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ کا سایہ تجھ پر ذکر اونچا ہے تیرا بول ہے بالا تیرا یہ جو برکتیں دیکھ رہے ہیں خانقاہوں کی میری اوقات نہیں یہ غوث پاک سرکار کی عنایتیں تو بس بات اتنی کہنی ہے ہم تصویر مسلم بنے ہیں بس اس لیے مٹائے جا رہے ہیں تباہ کیے جا رہے ہیں برباد کیے جا رہے ہیں اصل مسلمان بنیے عزتیں اب بھی تمہارے قدموں میں ہیں اور وہ اصل مسلمان کون جس کی نگاہیں نہیں بہکتی جو آوارگی نہیں کرتا تو بات ٹائم ہو گیا بس وہ بات پوری کر لوں 220 سال تک برسیساں کبھی اپنی خانقاہ کے باہر نہیں نکلا اس خانقاہ کو لوگ صومعہ کہتے راہبوں کا وہ کبھی نہیں نکلا باہر 220 سال تک اچھا عمر بھی بڑی لمبی لمبی اس دور میں لوگوں کی ہوتی تھی 220 سال تک کے کبھی وہ خانقاہ سے اپنی باہر نہیں نکلا ایک دن شیطان نے اس کو ٹارگٹ کیا برسیسا کو تباہ کرنا ہے برسیسا کو برباد کرنا ہے اور شیطان اس کی خانقاہ میں گیا اور دستک دی اور شیطان نے اپنے آپ کو ڈھالا ایک راہب کے صوفی کے لباس میں کیونکہ وہ صوفی اور راہب کے پاس جا رہا تھا تو وہ بھی صوفی راہب بن گیا دیکھو شیطان کے اندر اللہ نے خاص بات رکھی ہے اگر آپ کی توجہ ہے تو یہ بچے بہت پیارے اس محلے کے لیکن یہ تھوڑا سا چپ رہے تو اور پیارے لگے ہاں کیونکہ وقت پہلے ہی کم ہے بھی ان کو چپ کرانے میں بھی بڑا مسئلہ ہے اللہ کرے آپ کبھی چپ نہ رہیں لیکن بچپنے میں بولتے ہو جوانی میں نہیں بولتے تھوڑا سا بچپنے میں چپ رہو جوانی میں بولو جوانی میں آپ کو بہت بولنا ہے انشاءاللہ اور صرف بولنا نہیں ہے بلکہ کچھ کرنا بھی ہے مسلمان تو صرف بولنے والا رہ گیا تو میری بات سنیں تھوڑی دیر کے لیے ہے مختصر ہے اختصار بلکہ روایت کو بھی اپنے الفاظ کے جامع میں لمبا کرنے کی بجائے شارٹ کروں گا آپ غور سے اس کو سننا شیطان نے اپنے آپ کی شکل بدلی اور راہب اور صوفی کی شکل میں پہنچا اللہ نے شیطان کو یہ اختیار دیا اختیار کی بات کر رہا ہوں اختیار دیا کہ وہ جس کی چاہے شکل بنا لے وہ گدھا بھی بن جاتا ہے وہ کتا بھی بن جاتا ہے وہ انسان بھی بن جاتا ہے وہ بندر بھی بن جاتا ہے وہ مولوی کی شکل میں بھی آ سکتا ہے وہ لیڈر کی شکل میں بھی آ سکتا ہے وہ مفتی کی شکل میں بھی آ سکتا ہے وہ خطیب کی شکل میں بھی آ سکتا ہے وہ ادیب کی شکل میں بھی آ سکتا ہے ایک شکل وہ نہیں بنا سکتا بس آقا فرماتے شیطان میری شکل نہیں بنا سکتا یا رسول اللہ وہ آپ کی شکل کیا بنا سکے گا اس لیے کہ بنانے والے نے کہا کہ تجھ کو بنا کر اب تجھ جیسا تو میں بھی نہیں بناؤں گا تیری شکل بنا کر اب تیرے جیسی شکل میں کسی کی نہیں بناؤں گا جب وہ خدا ہو کر اب ان جیسی شکل کسی اور کی نہیں بناتا تو وہ شیطان کی اوقات کیا ہے تو قربان جائیں اس لیے شیطان سب کی شکل میں آئے گا شیطان مصطفیٰ جان رحمت کی شکل میں نہیں آ سکتا رخ مصطفیٰ ہے وہ آئینہ کہ اب ایسا دوسرا آئینہ نہ ہماری بزم خیال میں نہ دکان آئینہ ساز میں اللہ اکبر مولانا اشعار پڑھ رہے تھے تو میرا دل چاہ رہا تھا کہ آج میں حلیہ رسول بیان کروں لیکن چونکہ عنوان بھی مجھے کچھ بولنا تھا اصلاح معاشرہ پر بلال نے کہا تھا کہ اصلاح پر بولیے گا اور پھر اس کے بعد ٹائم بھی مختصر تھا میں نے سوچا یار کا ذکر چھیڑوں گا تو بربط روح کے جب تار چھڑ جائیں گے تو پھر اس پر کنٹرول کرنا آسان نہیں ہوگا لیکن بس میں چونکہ حلیہ رسول بیان کروں گا مگر اتنا کہ اس کو تشریح کیے بغیر صرف الفاظ میں اشعار میں بیان کر دیتا ہوں تاکہ برکت بھی مل جائے آپ کو تصور بھی ہو جائے میرے نبی کا حلیہ کیسا تھا میرے امام کہتے ہیں جس کے ماتھے شفاعت کا صحرا رہا اس جبین سعادت پہ لاکھوں سلام
توجہ کریں، تصور میں لائیں، جس کے ماتھے شفاعت کا صحرا رہا، اس جبین سعادت پہ لاکھوں سلام، اللہ اکبر، جس کے سجدے کو محراب کعبہ جھکی، ان بھووں کی لطافت پہ لاکھوں سلام، نیچی آنکھوں کی شرم و حیا پر درود، اونچی بینی کی رفعت پہ لاکھوں سلام، اونچی بینی کی رفعت پہ لاکھوں سلام، دور و نزدیک کے سننے والے وہ کان لالے کرامت پہ لاکھوں سلام، پتلی پتلی گلیں قدس کی پتیاں، پتلی پتلی گلیں قدس کی پتیاں، ان لبوں کی نزاکت پہ لاکھوں سلام، وہ دہن جس کی ہر بات وحی خدا، چشمہ علم و حکمت پہ لاکھوں سلام، وہ زبان جس کو سب کن کی کنجی کہے، اس کی نافذ حکومت پہ لاکھوں سلام۔ اللہ اکبر، جب یہ تصور آتا ہے تو پھر خسرو کا تصور آتا ہے، اور طبیعت یوں کہتی ہے، آفا کہا گردیدم وہرے بہرے بتام ورزیدم، اللہ اکبر، آفا کہا گردیدم مہرے بتا ورزیدم، بسیار خوبا دیدم لیکن تو چیزیں دیگری، بسیار خوبا دیدم لیکن تو چیزیں دیگری۔ اللہ اکبر، اس حسن کو کیا کہیں؟ حسن یوسف جس کا طالب ہو، کرے چارہ سازی، کرے چارہ سازی، زیارت کسی کی، بھرے زخم دل کے ملاحت کسی کی، سرے حشر آسی مزے لے رہے ہیں، شفاعت کسی کی ہے، جنت کسی کی۔ اور اللہ اکبر، جس نے ٹکڑے کیے ہیں قمر کے، وہ ہے نور وحدت کا ٹکڑا ہمارا نبی، ان کی کیا تعریف کی جائے۔ شیخ سعدی شیرازی کہتے ہیں، بلغ العلا بکمالہ کشفا دجی بجمالہ حسنت جمیع خصالہ صلوا علیہ وآلہ۔ خسرو کہتے ہیں، اللہ اکبر، بڑے مزے میں کہتے ہیں پری پیکر نگارے سر و قد لالا رخسارے، پری پیکر نگارے سر و قد لالا رخسارے، سراپا آفت دل بود شب جائے کہ من بودم۔ اور میرا امام کہتا ہے، اللہ کی سرتاب قدم شان ہے یہ، سرتاب قدم، سرتاب قدم، سرتاب قدم شان ہے یہ، انسان نہیں انسان، وہ انسان ہے یہ۔ قرآن تو ایمان بتاتا ہے انہیں، اور ایمان یہ کہتا ہے میری جان ہے یہ۔ کیا کہیے ان کو، الفاظ نہیں ملتے، سرکار کو کیا کہیے۔ تو شیطان ان کی شکل نہیں بنا سکتا، باقی سب کی شکل۔ اب پہچانے کیسے جب وہ سب کی شکل میں آ سکتا ہے؟ پہچانے کیسے کہ یہ شیطان ہے یا انسان، شیطان ہے یا اور مخلوق؟ آسان لب و لہجے میں، اگر وہ اللہ کو بھلا دے، شکل کوئی بھی ہو شیطان ہے، اور اللہ کو یاد دلا دے، شکل کوئی بھی ہو وہ انسان۔ شیطان ہمیشہ بھلائے گا۔ قرآن اٹھا کر کے پڑھیں آپ، حضرت موسیٰ علیہ السلام کی وہ مچھلیاں جو زندہ ہو گئی، اور حضرت یوشع بن نون کو بھلا دیا گیا، تو کیا کہا اللہ نے؟ شیطان نے بھلا۔ ہو گیا کیا؟ ہاں ہو گیا، 2-3 منٹ میں بات سمیٹیں، ٹائم ہو گیا، اوپر ہو رہا ہے ٹائم۔ شیطان آیا، دستک دی، اس نے کہا برسیسا، میں بھی تیری خانقاہ میں رہ کر کے کچھ دن عبادت کرنا چاہتا۔ برسیسا نے کہا بھائی میں 220 سال سے باہر نہیں نکلا، میں بھیڑ اکٹھا نہیں کرنا چاہتا، جاؤ کہیں اور جاؤ۔ اس نے کہا اچھا میں 2 رکعت نماز پڑھوں تیری خانقاہ میں۔ اب نماز کے لیے تو روک نہیں سکتا تھا برسیسا، اس نے جو نماز شروع کی، چونکہ اس نے تو نماز پڑھنی نہیں تھی، اس کو سجدے سے کیا تعلق، لیکن وہ ہر کام کرتا ہے جس سے آدمی کو وہ اپنے چنگل میں پھانس سکے، وہ ہر کام کرتا۔ برسیسا کی خانقاہ میں جو 2 رکعت شروع کی، اس نے تو 3 دن تک کے صرف قیام میں کھڑا رہا۔ برسیسا دیکھ کر حیران رہا کہ یا اللہ، میری عبادت پہ فرشتے بھی حیرت کرتے ہیں، لیکن یہ ایک قیام میں 3 دن نہ کھاتا ہے نہ پیتا ہے نہ سوتا ہے، 3 دن۔ وہ متاثر ہو گئے برسیسا۔ برسیسا متاثر ہوا تو اس نے 3 دن کے بعد نماز پوری کی، تو بولا کہ بھائی تم تو مجھ سے بڑے ہو یار، بڑے عابد ہو، میں تو کھاتا بھی ہوں سوتا بھی ہوں، اور تم
تو یہ مزہ عبادت میں کیسے آتا ہے کہ بھوک بھی نہیں لگتی، پیاس بھی نہیں لگتی؟ شیطان نے کہا تو نہیں کرے گا، تیرے بس کا نہیں ہے۔ دیکھو شیطان، اللہ کی پناہ، شیطان مردوس کہا تیرے بس کا نہیں ہے، تو نہیں کرے گا۔ اب جب کوئی یہ بولتا ہے نا تیرے بس کا نہیں ہے تو آدمی ضد میں آتا ہے۔ ایسے اگر کوئی اچھا تاجر ہو نا، ہوشیار ڈیڑھ ہوشیار، تو وہ چیز بتا کے بولے گا کہ مولانا آپ نہیں خرید سکتے، اور پھر مولانا میں نہیں بھی طاقت ہوگی تو بولے گا کہ تو مجھے حقیر جانتا ہے، پھر میں دیکھ کیا تیری پوری دکان خرید لیتا ہوں۔ سیٹ صاحب آپ نہیں خرید سکتے، ایسا ہوتا ہے نا۔ تو اس نے کہا تو نہیں کر سکتا، اس نے کہا میں نہیں کر سکتا، کیوں؟ کہا یہ ذوق تیرے اندر نہیں پیدا ہو سکتا۔ کہا کیوں؟ تو شیطان نے کہا یہ ذوق گناہ کے بغیر نہیں پیدا ہو سکتا، اس کے لیے گناہ کرنا پڑے گا، تو گناہ تھوڑی کرتا ہے۔ کرے استغفر اللہ، گناہ کر کے یہ ذوق عبادت کا کیسے پیدا ہوگا؟ کہا تو سمجھا نہیں بات کو، دیکھو کیسے گھما رہا ہے، تو سمجھا نہیں بات کو۔ تھا کیا؟ کہا کہ جب نیک لوگ عبادت کرتے ہیں تو ان کو اپنی نیکیوں پہ گھمنڈ اور بھروسہ ہوتا ہے، لیکن جب گنہگار عبادت کے لیے کھڑا ہوتا ہے تو گناہ کی وجہ سے خوف ملتا ہے، تو لذت ہوتی ہے، آنسو بہتے ہیں، ایک تصور بنتا ہے، اور یہ اور وہ پھر اس نے خوب باتیں کی۔ اس نے کہا اچھا بات تو تیری صحیح ہے، تو پھر کیا گناہ کروں؟ بتا کیا گناہ کروں؟ اس نے کہا کسی کا قتل کر، مرڈر کر کسی کا۔ اس نے کہا نہیں، میں نے انبیاء کی تعلیم میں سنا ہے کہ جو کسی کو قتل کرے گا اس پر جنت کی خوشبو بھی حرام ہے، قتل نہیں کر سکتا۔ بولے اچھا ٹھیک ہے، نہیں کر سکتا قتل، کسی عورت کے ساتھ زنا کر۔ اس نے کہا استغفر اللہ، یہ تو اور بڑی بات ہے، اس لیے کہ جو کسی کے ساتھ زنا کرتا ہے تو اللہ کا عرش کانپتا ہے زنا جب ہوتا ہے زمین پر، اور زمین اللہ کی خشیت سے کانپتی اور کہتی ہے کہ اللہ مجھے اجازت دے کہ میں دو حصوں میں چیر جاؤں، اس کو اپنے اندر دبوچ لوں، میں زنا نہیں کر سکتا۔ کبھی ایک کام کا شراب پی، یہ تھوڑا سا آسان ہے، ایک کٹورا شراب پیئیں گے گنہگار ہو جائیں گے، پھر عبادت کا مزہ لیں گے۔ اب یہ شیطان دیکھو، ہنسنے کی بات نہیں، عبرت کی بات ہے۔ یہ برسیسا کوئی معمولی آدمی نہیں،